الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحکمة ويزكيهم. اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی. عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی بشارت دی. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. ہوئی پہلو آمنہ سے حویدہ دعائے خلیل. بشارت عیسیٰ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا تاکہ دین اسلام کو آپ کے ذریعے سارے ادیان پر غالب کر. والذی بعث رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کافر اور مشرک یہود و نصارہ یہ دل سے نہیں چاہتے کہ دین غالب ہو جائے، اس لیے یہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی رکاوٹ کی پرواہ نہیں کی. یہ آپ کی سنت ہے، کسی رکاوٹ کی پرواہ نہیں کی، ساری رکاوٹیں توڑتے رہے. یہی جہاد ہے، یہی قتال ہے. دین کے رستے میں جتنی بھی رکاوٹیں آ جائیں سب کو ختم کرو، پاش پاش کرو تاکہ دین غالب آ جائے. پوری انتھک محنت کرو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت تیار کی. آپ کا سب سے بڑا معجزہ ان کی اصلاح فرمائی. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن کے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو آپ کے صحابہ میں بھی یہی جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا جو آپ میں تھا. آپ کا جذبہ یہ تھا وَدِدْتُ أَنْ أُقَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ان اقتل فی سبیل اللہ. میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل پھر مار دیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. 4 دفعہ قتل کرنے کا کہا، 3 دفعہ زندہ کرنے کا. یہ آپ کا جذبہ شہادت، اللہ کے راستے میں جان کو قربان کرنے کا اتنا جذبہ. یہی جذبہ آپ کے خلفائے راشدین، آپ کے جانشین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں یہ بھی بھرا ہوا تھا. جب زکوٰۃ دینے والوں نے انکار کر دیا، ختم نبوت کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو گئے، ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے. یہ نہیں دیکھا اب حالات نازک ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رحلت فرما کے دنیا سے تشریف لے گئے اور مدینے کو خطرہ ہے. قیصر روم بھی پر تول رہا ہے مدینے پہ حملہ کرنے کی، اور ہر طرف سے منافق بھی ہیں، یہودی بھی ہیں. لیکن ساری رکاوٹوں کے باوجود یہ فرمایا کہ قد انقطع الوحی، وحی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا. وتم الدین، دین مکمل ہو گیا. اینقص وانا حی، کیا اس میں کمی کر دی جائے ابو بکر زندہ رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ آپ کا جذبہ.
آپ والا جذبہ آپ کے خلیفہ میں منتقل ہو. تو یہ جذبہ ہر امتی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے ہیں. ہر امتی میں یہ جذبہ ہو، دین میں کمی نہ ہو جائے، میری جان میں چاہے کمی ہو جائے، خاندان میں کمی ہو جائے. یہی جذبہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا، آپ کے نواسے کا یہی جذبہ. خاندان کو قربان کروا لیا لیکن دین میں کمی آنی گواری نہیں. یہی جذبہ عثمان رضی اللہ عنہ کا. امت جمع ہوئی ہے ایک خلیفہ پر. یہودی جو اسلام کی صفوں میں گھس آئے ہیں، یہ ان کو دیکھا نہیں جاتا اسلام کی ترقی جو آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے، آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر عمر رضی اللہ عنہ کی اور ترقی، عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور ترقی ہو گئی. ان سے یہ دیکھا نہیں جا رہا تھا. مسلمانوں کی صفوں میں گھس گئے اور بظاہر کلمہ پڑھتے تھے لیکن اندر سے جڑیں کاٹ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ ایک خلیفہ قتل کیا جائے گا، اس کے بعد امت کا شیرازہ بکھر جائے گا، پھر جمع نہیں ہوگی دوبارہ. تو علی رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے اسی حالت میں. عثمان رضی اللہ عنہ کو جب محصور کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ کو رہی، آپ سارا جانتے ہیں، میں آپ کو کیا کہوں. آپ نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کو بھی آپ کے پہرے کے لیے مقرر کیا. عثمان رضی اللہ عنہ کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے مدینہ میں تلوار نہیں اٹھانی، میں مدینہ میں خون نہیں بہاؤں گا. اور آخر دم تک یہی کہتے رہے، اللہم اجمع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع رکھ، ان کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کر. لیکن یہودی سازش شروع سے سازش کر رہے، امت کو لڑانے کی، آپس میں لڑانے کی سازش کر رہے. عثمان رضی اللہ عنہ سمجھ، علی رضی اللہ عنہ بھی سمجھ رہے یہ سازش ہے. لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو کٹوا لیا، مدینہ میں خون نہیں بہنا، امت جمع رہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، اتنے صحابہ شہید ہو گئے لیکن یہ برداشت نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک اور نبی پیدا ہو جائے، امت بکھر جائے، امت بکھر جائے. امت کو تو جمع کرنا ہے ایک نبی پہ، ایک قرآن پہ، ایک قبلے پہ، ایک دین پہ، ایک شریعت پہ، قیامت تک اس کو رکھنا ہے. یہ ابھی سے بکھرنے لگ جائے، ایسے فتنے پیدا ہو جائیں. زکوٰۃ بھی، اس کا بھی انکار، یہ بھی برداشت نہیں. ایک حکم کی کمی، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ آیات تھیں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. جن کو اللہ حکومت دیتا ہے، اللہ ان کو اگر حکومت بھی دے دے تو یہ کیا کام کریں گے؟ یہ 4 کام کریں گے. نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے. تو یہ نماز اور زکوٰۃ اللہ نے ساتھ ساتھ ذکر. ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھتے یہ نماز اور زکوٰۃ، نماز تو پڑھتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ پہلے یہی کہتے رہے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ زکوٰۃ جو ہے نا بخل کی وجہ سے نہیں دے رہے، یہ دینے لگ جائیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، یہ جو فرق کرتا ہے نماز اور زکوٰۃ میں، یہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اونٹنی کا بچہ بھی دیتے تھے زکوٰۃ، اگر آج وہ بھی نہیں دینے کے لیے تیار، میں اس پہ بھی قتال کروں گا. تو عمر رضی اللہ عنہ کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی. کہنے لگے اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا شرح صدر فرمایا تو اللہ نے میرے دل میں بھی یہ ڈال دیا، یہی حق. تو دین میں کمی نہیں ہونے دی، یہ جذبہ.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں شام کے کچھ لوگوں نے، مسلمانوں نے شراب پی لی. علی رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ اس وقت یزید بن سفیان رضی اللہ عنہ وہاں حاکم تھے. انہوں نے خط لکھا امیر المومنین کو. امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کو میرے پاس بھیج دو. شراب جنہوں نے پی بھیج دیا. مدینہ میں مشورہ ہوا کیا کرنا ہے ان کے بارے میں. باقی سارے دین پہ چل رہے ہیں، ایک حکم توڑا، شراب پی لی. تو صحابہ نے کہا انہوں نے یہ دین کے ساتھ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا حکم توڑا ہے. اس کو اگر انہوں نے حلال سمجھ کے پیا ہے پھر ان کی گردنیں اڑا دو. اگر حرام سمجھ کے پیا ہے تو پھر ان کو کوڑے لگاؤ. علی رضی اللہ عنہ خاموش. عمر رضی اللہ عنہ پوچھا اے علی آپ خاموش، اے ابو الحسن آپ خاموش، آپ بھی بتائیں. فرمایا ان کو توبہ کی تلقین کرو. اگر توبہ کر لیں تو واپس آ جائیں دین میں پورے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کو قید کر دو، تھوڑی مہلت دے دو، سوچ لیں. چنانچہ ایسے ہی کیا، انہوں نے توبہ کر لی تو ان کی جان بچ. نہیں تو عمر رضی اللہ عنہ ان کو بھی قتل کرنے لگے تھے کہ انہوں نے یہ ایک حکم کیوں توڑا، شراب کیوں پی، اس کو حلال سمجھ. انہوں نے یہ آیت پڑھ کے اسی سے گمراہ ہو گئے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا. یہ آیت پچھلے جو صحابہ گزر چکے تھے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی ان کے بارے میں آئی تھی کہ ایمان والوں کے لیے گناہ نہیں ہے جو انہوں نے شراب کا حکم آنے سے پہلے شراب پی لی، ان پہ کوئی گناہ نہیں. جنگ احد میں بھی بعض صحابوں نے شراب پی ہوئی تھی، اسی میں جام شہادت بھی پی لیا. شراب بھی پی ہوئی تھی، جام شہادت بھی پی لیا. اس وقت حرام نہیں تھی. تو مسلمان جب فکر مند ہوئے تو یہ اللہ نے یہ آیتیں اتاری تھیں، ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا. جو پہلے چکھ چکے شراب جو حرام نہیں تھی، ایمان والوں کے لیے اس کا کوئی گناہ نہیں. اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. جب دین کے دوسرے کام کرتے تھے، تقوی اختیار کر لیتے، ایمان تھا، تقوی تھا، نیک کام کرتے تھے، پھر ان پہ کوئی گناہ نہیں. لیکن انہوں نے اب جب شراب حرام ہو چکی تھی اب پی لی. اس آیت کو اس میں تعویل کر لی. تو آیت میں تعویل بھی نہیں چلتی، اپنی مرضی سے تفسیر بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی کفر ہے. اس لیے گردنیں اڑانے کا حکم جو حلال سمجھ کے جب حرام ہو گئی ہے پھر شراب پیے گا تو ایک حکم اگرچہ توڑا لیکن یہ دین سے نکل گیا. جان بوجھ کر زکوٰۃ کا ایک حکم توڑا، اس کو حلال سمجھ کر کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میرے لیے جائز ہے. نہیں، یہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرنا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی برداشت نہیں کیا ایک ایک حکم. علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں خوارج کو جو قرآنی آیات میں تعویل کرتے تھے ان کو بھی برداشت نہیں کیا. بڑے نماز پڑھتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، حدیثیں پڑھتے تھے، لوگ ان کی نمازوں پہ دیکھ کے رشک کرتے تھے، اتنا ذکر کرتے، اتنی تلاوت، اتنے لمبے سجدے. لیکن جو آیتیں کافروں پہ فٹ ہوتی تھی مسلمانوں پہ فٹ کرتے تھے، غلط تعویل کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ میرے بعد ایسا شخص ہوگا جو ان سے قتال کرے گا جو قرآن کی آیتوں میں اپنی مرضی کا مطلب نکالتے تھے. جیسے میں نے قتال کیا لوگوں کو علی تنزیلی ان من امتی من یقاتل علی تعویلہ
کما قاتلت علی تنزیلی، جیسے میں نے قرآن پہ قتال کیا، قرآن کو پہنچانے کے لیے لوگوں قتال کیا، جہاد کیا، میری امت میں ایسا شخص بھی ہوگا جو اس کی تعویل پہ غلط تشریح کرنے پہ بھی قتال کرے گا۔ تو یہ بھی برداشت نہیں، قرآن کی اپنی مرضی سے کوئی تشریح کرے، اپنی مرضی کا مطلب نکالے، یہ بھی کفر ہے۔ تو کفر دو طرح کے ہیں، ایک ظاہری کفر، ایک یہ الحاد، یہ بھی کفر، یہ دونوں کے خلاف ہی جہاد۔ تو آپ نے فرمایا میری امت میں بعض لوگ ہوں گے جن کو پہلوں والا اجر ملے گا، تم جیسا اجر ملے گا۔ صحابہ کو کہا، صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوں گے؟ فرمایا الذین یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون علی اہل الفتن، جو امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے، اور اہل فتنے والوں کے کا مقابلہ کریں گے، ان سے قتال کریں گے۔ تو یہ فتنوں کا دور ہے، آج بھی فتنے ہیں ہر طرف، تو اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، خلفائے راشدین کی سنت، صحابہ کی سنت، دین میں کمی نہ ہو جائے، ہمارے کھانے میں چاہے کمی آ جائے، کپڑے میں کمی آ جائے، لباس میں، مکان میں کمی آ جائے، ہماری اولاد میں کمی آ جائے، ہماری فصلوں میں کمی آ جائے، دین میں کمی نہ آئے، یہ سب کا جذبہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا یہ مقصد ہے۔ اگر یہ مقصد ہم پورا کر رہے ہیں تو بڑی خوشی منائیں، نہیں تو پھر غم کرنا چاہیے۔ آج دین کا کیا حال ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو صحابہ کی اس حال میں کیا کرتے تھے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون لومة لائم۔ صلى الله تعالى على خير